حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون صدق الله العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ قابل قدر سامعین، عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج کا جو موضوع ہے، جس عنوان پر مجھے بات کرنا ہے، اصل میں ایک سلسلہ شروع کرنا ہے معاشرت سے متعلق۔ ہم سلسلے وار انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کریں گے، یہ جانیں گے کہ گھریلو زندگی، آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ انسانوں کے آپس کے تعلقات، خوشگوار تعلقات کیسے ہوں، وہ کیسے اچھے رہے، رشتہ کیسا نبھایا جا سکتا ہے، کیسا نبھایا جانے میں رشتے کے اندر کامیابی آئے گی، ان ساری چیزوں پر ہم انشاءاللہ ترتیب بار گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو کمزوری آج کے زمانے کے اندر، دور کے اندر، ہر گھر کے اندر، بچے میں، عورت میں، بڑے میں، مرد میں، عورت میں، سب کے اندر جو دیکھی جا رہی ہے وہ ہے سستی۔ سستی اور کاہلی ایسی چیز ہے کہ نہ دنیا والے اس کو پسند کرتے ہیں، نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی صحابہ، تابعین، اولیاء، اور نہ ہی علماء، مفتیان، نہ ہی دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ، کوئی بھی عقل مند آدمی سستی اور کاہلی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کو دنیا میں بھی، دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی، دنیاوی معاملے میں بھی انسان کو چست، بڑا تندرست، چستی کے ساتھ، بغیر سستی کے، بہت فریش رہ کر ہر کام کو اپنے وقت پر کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر بارہا ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سستی جو اردو میں لفظ ہے، اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف، اس کے مقابل لفظ اس کے لیے ہے چستی۔ چین سے آتا ہے، سین سے ایک آتا ہے، تو چستی کا معنی آتا ہے آدمی فریش رہ کر، تازہ دم ہو کر، بغیر سستی کرے کے کام کو کر کے دکھائے۔ سین سے جو آتا ہے وہ ہے سستی اور کاہلی، آدمی بڑا سست ہو، جس کو تمل میں کہتے ہیں سومبیری تنم۔ சோம்பேறியாக இல்லாமல் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய, வாழக்கூடிய தீனை சேர்ந்த, துன்யாவை சேர்ந்த பெரியோர்கள், பெருமக்களும், அதேபோல் அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதரும், ஒவ்வொரு மூமினும், என்னுடைய உம்மத்திலிருந்து ஒவ்வொரு உம்மதியும் சுறுசுறுப்பாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதாகத்தான் விரும்புகிறார்கள்۔ सुस्ती एक बहुत बड़ी आफत ایک انسان کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے بھی، ایک قوم کے اندر ہے، ایک سوسائٹی کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے بھی۔ اللہ کا یہ قانون ہمیشہ رہا ہے کہ سستی جس کے اندر ہے وہ ہرگز ترقی نہیں کرے گی، وہ تنزلی، پیچھے بیک ہوتے ایک دن بالکل نام و نشان ختم ہو جائے گا اس قوم کا، اس آدمی کا۔ جس قوم کے اندر بھی سستی آ گئی وہ برباد، وہ ترقی کرنے کا وہ راستہ ہی بند۔ انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی کام میں، دین دنیا کے کون سے بھی کام کے اندر وہ سستی نہیں کرتے۔ எல்லா வேலைகளிலும் சுறுசுறுப்பாக, ஃப்ரெஷ்ஷாக, எல்லா வேலையும் எப்படி எந்த வேலையை எந்த நேரத்தில் செய்ய வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் சரியாக செய்து விடுவது। नंबर 2, بعض लोग वो हैं जो चंद कामों में तो चुस्ती के साथ रहते हैं, بعض काम में बोलते हैं कि नहीं मुझे मूड नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, कौन तो भी उन्हों कर लेंगे, नहीं क्या इन्हों कर लेंगे कर को मैं छोड़ दिया। इस तरह का बहाना करना ये सुस्ती दिल के अंदर, तबीयत के अंदर होने ही की अलामत। तो चंद कामों में सुस्ती, चंद कामों में चुस्ती। नंबर 3, तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो हर काम के अंदर सुस्ती करते हैं, सुस्ती ही सुस्ती। उनको हमेशा ये ख्वाहिश लगी रहती है कि काश
یہ کام کسی اور کے ذریعے سے ہو جائے، مجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس کے اندر ٹینشن نہ لوں، میرا جسم میرا دماغ اس کے اندر نہ لگے۔ بل گیٹس کے بارے میں ایک جگہ پڑھا تھا مضمون کے اندر، تمل کتاب میں لکھے تھے کہ بل گیٹس کو وہ بولتا ہے مجھے کسی کام میں بہت سخت کام ہے، اس کو کرنا ہے، تو میں اپنے آفس میں اپنے کمپنی کے اندر جو ہزاروں کے جو ورکرز رہتے ہیں، اسٹاف رہتے ہیں، ان میں سے جو بڑا مہا سستی ہے نا، جو سب سے بڑا سست رہتا آدمی ہے، اس کو میں تلاش کرتا ہوں، اس کو بلا کے لے آ کے اب چند دنوں کے لیے یہ تیرا کام ہے، تجھے یہ کرنا ہے، بہت کم وقت میں دے دیتا ہوں۔ طبیعت کے اندر سستی ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اس کام کو کرنے کا سب سے ایزی، سب سے سہولت والا، سب سے آسان جو طریقہ ہوگا نا، وہ طریقہ وہ اپنے دماغ سے عقل سے ڈھونڈ کے نکال لیتا ہوں۔ سستی رہنے کی وجہ سے طبیعت کے اندر وہ محنت کا کام، محنت کا طریقہ اس کو تلاش نہیں کرتا، وہ چاہے گا کہ کتنا کم مجھے چلنا پڑتا ہے کہ وہ طریقہ، کتنا کم مجھے اپنے بیٹھا ہو نا یہاں سے مجھے کتنا کم اٹھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہوگا، سستی کے ساتھ میں وہ کام فل اپ کر لینا۔ என்னுடைய சோம்பேறித்தனமும் போகக்கூடாது, அதே நேரையில் அந்த வேலையும் ஆகிவிட வேண்டும். எந்த அளவுக்கு முடியுமோ குறைவாக நடப்பது, குறைவாக எழுந்திருப்பது, குறைவாக உழைப்பது, அதனுடைய அந்த வேலையை முடிந்து விட வேண்டும். ऐसा चाहकर सबसे आसान तरीक़े का साइंटिस्ट बन जाता है। सबसे आसान तरीक़ा उस काम को करने का क्या, उन्हें वो कंडपिडिप बोलते हैं नहीं, वो ईजाद उन्हें करता हूँ। ये तारीफ़ के लिए नहीं है, ये बुराई ही है असल में। दीन दुनिया के एतबार से इंसान को बड़ा चुस्त होना चाहिए। आज हो क्या रहा है, घर के अंदर शौहर की सुस्ती की वजह से बच्चे और बीवी पर असर, बीवी घर की जो औरत है उसकी सुस्ती की वजह से बच्चों पर भी, शौहर पर भी असर, एक दूसरे का आपस में दूसरे का काम नहीं करने की वजह से आपस की लड़ाई, आपस के झगड़े, आपस में एक दूसरे से गलत फहमी, एक दूसरे को गलत सोचना, एक दूसरे को कुछ कहना सुनना, लड़ाई हो जाना, झगड़े हो जाना, सारी चीज़ों की बुनियादी बनी है। एक ज़माना था, अगरचे के बोलने का हक़ नहीं है, एक ज़माना था जिस वक्त ना कोई फ्रिज, ना कोई वॉशिंग मशीन, ना कोई ऐसे मिक्सी, ना कोई ऐसी चीज़ें, औरतें सारा काम खुद किया करती थी। इससे पहले भी मैं एक बयान के अंदर बताया था, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आटा पीसने की वजह से, बावड़ी से, कुएं से पानी के सेंचने की वजह से रस्सी में जो सेंचते हैं और कमर में, सर में पानी का घड़ा रख कर लेकर आती, उसकी वजह से हाथ के चमड़े सब पट्टे पड़ गए थे, उसमें झुर्रियाँ आ गई थी। कमर में रस्सी बांध के घड़े को रख कर ले आते, उसकी वजह से सीने में एक रस्सी बांध के घड़ा को लटका कर ले आते, उसकी वजह से पट्टे। आटा गूंदना सारे काम औरतें खुद किया करती थी, जिसकी वजह से होता क्या था, ज़बरदस्त फिटनेस, सेहत, तंदुरुस्ती उनकी बनी थी। उनके सीने में दर्द नहीं होता था, पीठ में दर्द नहीं होता था, पैरों में दर्द नहीं होता था, बड़े ताकतवर होते थे, खुद पीसते थे, खुद धोते थे, खुद पकाते थे, सारा काम शुरू से आखिर तक सब वही करते थे, जिसकी वजह से बीमारियां तो नहीं, और ज़चकी और विलादत के मौके में सबको नॉर्मल डिलीवरी होती थी, कुदरती तौर पर बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर इसके, सबके लिए एक आसानियाँ थी। बच्चे के अंदर आजकल सुस्तियों की बड़ी परेशानी, सुस्ती की बड़ी परेशानी, मुझे माफ़ करना, मैं जो हक़ बात है उसको बता रहा हूँ। आज जो बच्चे हैं, नौजवानों के बारे में तमिल के अंदर कहेंगे कि ये जवानी की जो उम्र है ना, पत्थर भी अगर चबा जाए तो हज़म कर ले, पत्थर भी डाल के खाने के बजाय पत्थर डाल के चबा ले तो उसको भी हज़म कर देगा, जवानी की वैसी ताकत। लेकिन आज हम देखें, आज हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी कोई भी मजलिस होती है, मीटिंग होती है, बयान होता है, तो दीवार, आप बाहर की दीवारें होते ना, जैसे ऐड के वास्ते बोल के कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते दीवार, वैसा हमारे कई मजलिसों में मैं जाता हूँ, बयानात को जाता हूँ, तो अक्सर देखने में आता है कि बूढ़े लोग, बड़ी उम्र के लोग और अधेड़ उम्र के लोग वो तो सामने बैठे हुए होते, नौजवान बार बार बोलने के बावजूद भी जाके दीवार को कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते, वहाँ जाके टेक लगा के बैठ जाते। उनकी तबीयत के अंदर ये सुस्ती कहाँ से आई? बचपन ही से आई, बचपन ही से शुरू। माँ बाप अपना बच्चे को प्यार देता हूँ समझ के, माँ बाप अपने बच्चे के लाड़ और प्यार समझकर, बच्चा अगर बैठा है तो फ़ैन ऑन करने का, वो स्विच ऑन करने की तकलीफ भी बच्चे को नहीं देना, वो खुद जाके डालेंगे। बच्चा उठकर आ गया, बेटा तो आ गया तो बोल मुझे, मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। बेटा ये तेरा काम हो गया तो बोल मैं गिलास पानी ला कर रखता हूँ, काम हो गया तो बोल गिलास लेकर जाता हूँ। छोटे से छोटे कामों के भी बच्चे को ऐसा सुस्त बना के, महासुस्त बना के बच्चे ही से
آج اللہ معاف کرنا دنیا کے اندر کہا جاتا ہے، آپ دوسرے قوموں کی زبان سے سنے ہوں گے، دنیا کے اندر کہا جاتا پوری انسانیت میں پورے مذہب والوں میں سست اگر ہیں بولے تو صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان سے بڑھ کر کوئی بھی قوم کوئی بھی مذہب والے سست نہیں۔ سب سے بڑھ کر ساری سٹیوں کے اندر آپ جائزہ لے لو، میں جاتا ہوں، میں مدراس بھی جاتا ہوں، بنگلور کو بھی جاتا ہوں، ایسے پروگراموں میں جاتا ہوں، تو ساری سٹیوں کا یہ حال کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر 10-11 تک بھی دکان نہیں کھلی، سمجھ جاؤ وہ مسلمان کی دکان ہے۔ صبح سویرے کھل جاتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ غیر کی دکان ہے۔ ایک گھر میں صبح سویرے لائٹ آن ہے، صبح کا 4 ہے، 4:30 5 ہے، لائٹ آن ہے، سمجھ جاؤ وہ غیر کا گھر ہے۔ ان کا مرد وہ نیوز پیپر لینے کے لیے جاتا ہے، دودھ لے کر آتا ہے، نیوز پیپر لے کے وہ آدھا پڑھ چکا ہوتا ہے، جبکہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، کوئی مسلمان اٹھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ آدھا نیوز پیپر ختم کر چکا ہو۔ ان کی عورتیں وہ گلی میں وہ رنگولی کے لیے کولم ڈالنے کے لیے بول کے وہ اٹھ گئی ہوتی ہیں، وہ الگ صبح 4:30 پر اٹھ گئی ہوتی ہیں۔ رات 12 تک بھی اگر کسی گھر میں لائٹ چالو ہے، رات 12 تک بھی اگر کسی گھر میں بیداری کے عالم میں لوگ ہیں، سمجھ جاؤ کہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ رات میں فوراً دروازہ بند، لائٹ بند، ساری چیزیں ختم، سب سو چکے ہیں، سمجھ جاؤ وہ غیروں کا گھر ہے۔ ہر بات ہمارے دلوں میں سے، ہم میں سے ہر ایک کے دل کو چبا دینے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز بھی یہ تعلیم نہیں تھی۔ رسول اللہ نبیگل نائکم صلی اللہ علیہ وسلم അവர்கள் கற்றுத்தந்த பாடங்களிலே ஒவ்வொரு மூமினும் ஒவ்வொரு உம்மத்தியும் எப்படி அவன் சுறுசுறுப்பாக வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் எல்லா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய தாலிமாத்துகள், அவர்கள் கற்றுத்தந்த பாடங்களில் எல்லாமே கிடைப்பது சுறுசுறுப்பாக எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதுதான்। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा एक मरतबा एक रस्सी बांधे हैं सर में, एक रस्सी, अजीब आपको ताज्जुब होगा, देखो सहाबियाँ हैं, औरत हैं, घर का काम काज दिन भर करे हैं, रात में नफिल पढ़ना चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात नफिल नमाज पढ़ते हैं ना, हम भी पढ़ेंगे ख्वाहिश, तो सर में एक रस्सी बांध लिए, बांध कर पीछे दीवार है, वो दीवार में उसको लगा दिए, खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ते हैं, पारे पे पारे, एक पहला जुज, दूसरा जुज, तीसरा जुज पढ़ती जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा देख लिया, पूछा कि मा हाज़ल हब्ल, ये क्या रस्सी है, ये रस्सी बांध कर क्या पढ़ने का तरीक़ा? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ। एक औरत कहने के बाद दिन भर काम करती हूँ, थक जाती हूँ, शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत, सारा काम अंजाम देती हूँ, दिन भर कभी सोने का मौका नहीं मिलता, और रात में सोने का वक्त होता, तबीयत थक जाने की वजह से नींद बहुत ज़्यादा आती रहती, बहुत ज़्यादा नींद आती रहती, और मुझे नफिल खड़े होकर बहुत सारे पारे पढ़ने की ख्वाहिश भी है। कहाँ मैं नींद में गिर जाऊँगी कि बोल के अपने आप को रोक कर रखने के लिए मैं रस्सी बांध के खड़ी हुई हूँ नमाज में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होता, जब तक तुम्हारे जिस्म के अंदर चुस्ती है, चुस्त चाक चौबंद हो, जब तक नमाज पढ़ो, जब तबीयत के अंदर नींद गालिब आ जाए तो सो जाओ। एक मरतबा का वाक़या मैं आपको सुनाऊँ, एक जगह में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन बैठ के मशवरा कर रहे हैं, सब आपस में बात करते हैं। कोई कहते हैं कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी वो तक़वा, वो तहारत, वो इबादत हम कहाँ से ला सकते हैं, इसलिए मैं रोज़ रोज़ा रखता हूँ, रमज़ान नहीं, हर महीना हर साल में रोज़ रोज़ा रखता हूँ। दूसरे ने कहा मैं पूरी रात नमाज में रहता हूँ। तीसरे ने कहा मैं इसीलिए मैं शादी ही नहीं करने का इरादा है, मुझे शादी ही करने का इरादा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अब बीवी आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, फिर उसके बाद ख़ानदान नस्ल आगे बढ़ता जाएगा, उन सब का हक़ अदा करते हुए मैं नफिल इबादत कहाँ से कर सकूँगा। हुजूर के जैसा आला मकाम मर्तबा, हुजूर के जैसा खूब नेकियां कमाना, ये जज्बा मेरे दिल के अंदर भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी ना करूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, वही के ज़रिए से हुजूर को सारी चीज़ों का इल्म हो चुका था। हुजूर ने आके पूछा, तुम में से किसी ने ये कहा था? साहबी ने कहा, हाँ मैंने कहा था। तुम में से किसी ने ये कहा था? तो ऐसा जो जो उस मजलिस के अंदर बात आई, सारी बातें हुजूर पूछे, तो उसमें अल्लाह के रसूल पूछते पूछते लास्ट में ये पहुँचे, तुम में से किसी ने ये कहा था कि मैं नफिल इबादत के लिए शादी नहीं करूँगा? साहबी ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, वो मैं कहा था। हुजूर ने फरमाया कि देखो, अना अत्क़ाकुम लिल्लाह, मैं तुम में सबसे बड़ा मुत्तक़ी हूँ, तक़वे वाला, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह से नज़दीक मैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह से क़रीब बंदा मैं, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ता भी हूँ, रात में सोता भी हूँ, मैं रोज़े रखता भी हूँ, रोज़े छोड़ता भी हूँ। एक दिन रोज़ा रखते हैं, दूसरे दिन रोज़ा नहीं, तीसरे दिन रोज़ा रखते हैं, चौथे दिन रोज़ा नहीं। रोज़ाना मुसलसल रोज़े रखते जाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, सेहत ख़त्म हो जाएगी, आदमी बीमार होने लगेगा, ऐसा भी करना नहीं है। पूरी रात नमाज़ पढ़ते रहे, दिन भर अपने काम में रहे, हो नहीं सकता, इंसान की तबीयत जवाब दे देगी। अल्लाह ने रात को बनाया जिस्म के आज़ा के रेस्ट के लिए, दिन भर ये काम करेंगे, रात में इनको आराम देना है।
رات اللہ بناتا ہی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ سکون کے لیے، تمہارے آرام کے لیے، راحت کے لیے بنایا۔ تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، تتجافا ہمیں یہ بولا گیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا رات میں سونا ہے لیکن جلد سو جانا ہے۔ بخاری شریف کی حدیثوں سے معلوم ہوتا رات میں عشاء کی نماز کے بعد بیکار کی دنیا کی باتیں کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ فوراً سو جانا چاہیے اور صبح میں جلد از جلد اٹھنا چاہیے۔ جو قوم صبح میں جلد اٹھنے کی عادت رکھ لیتی ہے، جو سوسائٹی، جو ماحول، جس محلے والے یا جس بستی میں، جس گھر کے اندر یہ عادت ہوگی، اس گھر کے اندر اللہ کی خیر برکت ہی برکت ہوگی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو چند چیزوں میں اللہ کا ایک قانون ہے، وہ سب کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہو کہ کافر، سب کے لیے وہی قانون۔ جیسے تم تجارت میں امانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے تو وہاں پر کامیابی آئے گی، نفع ملے گا۔ اب وہ مسلمان کریں، غیر مسلم کریں، سب کو ملے گا وہ۔ دکان میں تم ایمانداری کے ساتھ چیز کے اندر خرابی ہے تو بول دیتے ہیں، اچھائی ہے تو بولتے ہیں، ٹھکا کے دھوکہ دے کے بیچنے کا تمہارا معمول نہیں ہے، یہاں اللہ کی مدد، کامیابی، اللہ کی نصرت یہ سب ہوگی، وہ چاہے مسلمان کرے غیر کرے۔ میں جیسا اس سے پہلے بھی بولا تھا، چائے کے اندر اگر ہم نمک ڈالیں گے تو وہ کوئی بھی ڈالا، مسلمان ڈالے یا غیر ڈالے، وہ نمک ہی۔ چائے کے اندر اگر شکر ڈالیں گے تو اس کا میٹھاس مسلمان ڈالے تو بھی میٹھی ہی رہے گی چائے، اور اگر غیر ڈالا تو بھی میٹھی ہی رہے گی۔ جو کام ہم کرتے ہیں اس کو دیکھیں، ہم اس کو سوچیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے کے اندر آنے والی، خاندان کے اندر، گھر کے اندر آنے والی خرابیوں میں سے سب سے بنیادی خرابی گھر کے اندر رہنے والوں کے اندر کی سستی، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر بہت کچھ کہنے کا ہے، میں مختصر 2-3 بات کہوں گا، بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، مختصر 2-3 باتیں۔ جیسے مثال کے طور پر فرض نمازیں، نمازوں کی ادائیگی میں گھر کے مرد، عورت، بچے، کسی کے پاس بھی سستی نہ ہو، نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ روزے، نماز قضا ہو گئے، قضا کی پورا کرنے کے اندر سستی نہ ہو۔ کسی کا مال میں لے لیا ہوں، اس کو واپس کرنے میں سستی نہیں۔ کسی کا دل توڑ دیا ہوں، تکلیف پہنچایا ہوں، معافی مانگنے میں سستی نہیں۔ کسی کے پاس میں قرض لے لیا ہوں، واپس کرنے میں سستی نہیں۔ میں کھاؤں گا، پیوں گا، مزے میں رہوں گا، جب میرا موڈ بنے گا تب میں قرض دوں گا، نہیں، یہ غلط۔ اللہ کے رسول صلی، ایک ڈاکٹر ہے، وہ اگر سستی کرے گا علاج کے اندر تو بیمار کی موت۔ ایک مسلمان، میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، ایک جگہ کمپنی میں، ایک دکان میں کام کرنے والا نوکر ہے، وہ اگر سستی برتے گا خود اس کا اپنا بھی نقصان ہوگا، اونر کا بھی نقصان ہوگا۔ ایک دن آئے گا اس کی سستی 1 بار 2 بار 3 بار وہ برداشت کرتا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا اس کی سستی کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دے گا۔ اب اتنے دن کی اس کی سستی کی وجہ سے اونر کا بھی نقصان ہوتا رہا، مزید اس آدمی کا خود کا اپنا نقصان ہوا، اتنی اچھی جاب وہ کھو دیا۔ سستی کی وجہ سے انسان دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے، آخرت کا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو چستی کے ساتھ زندگی گزارنے، سستی کے بغیر زندگی گزارنے کی تعلیم اسی لیے دیتے ہیں کہ تاکہ خود بندہ اپنا نقصان نہ کر لے۔ ہم خود سوچ کر دیکھ لیں ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہمارے اندر کون سی چیز کے اندر، معمول سے اپنی گاڑی کے اندر بریک کے اندر کوئی خرابی ہو، موٹر کے اندر، انجن کے اندر کوئی خرابی ہو، اس کی مرمت کرنے میں ہم دیری کرتے ہیں تو ہم کسی کا نقصان کرے بعد ہی ہم کرتے ہیں۔ کسی کا نقصان ہو گئے، کہیں جا کے ٹھوک دیا، کہیں جا کے مار دیا، یا میں خود جا کے کہیں گر گیا، اس کے بعد فکر ہوتی نہیں، گاڑی ریڈی کر لینا چاہیے، بریک لوز ہے، ٹائٹ کر لینا چاہیے۔ یہ بھی سستی ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی ووٹر آئی ڈی ہے، آدھار ہے، دوسری چیزیں ہیں، ضروری جو دستاویزات ہیں حکومت کی طرف سے جن کا ہونا ضروری کہا گیا، جیسے بچے کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر ان چیزوں کو بنانے کے اندر بھی سستی نہیں، وہ چیزیں جلد سے جلد کر لینا چاہیے۔ مسلمان کو چستی کے ساتھ ہی جینا سکھایا گیا، اس کی پوری زندگی ویسے ہی گزرنی چاہیے۔ ہم واقعات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن میں، حدیث میں یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ سستی کون کرے گا جس کے اندر ایمان کامل نہیں ہوگا، چستی کے ساتھ وہ رہے گا جس کے اندر ایمان کامل ہوگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ منافقین دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، تو ہم بھی مسلمان ہیں بتلانے کے لیے وہ نماز کو آتے تھے نا، تو سستی سے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان نہیں۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى۔ وہ نماز کو آتے ہی تھے سستی کے ساتھ۔ سارے پوری کی پوری پارٹی کفار کی جمع ہو گئی، مدینہ منورہ پر حملہ کر کے، مدینہ ایک سٹی اس دنیا کے اندر تھی، اس کا نام و نشان ہی ختم کر دیں گے، یہ ارادے سے بڑی پوری پارٹی مل کر آئی۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ الاحزاب، اسی کے بارے میں ہے، وہ ساری پارٹیاں جو مل کر آئی تھیں۔
سب کے سب آ گئے چاروں طرف سے. اب بچنے کے لیے، مدینہ منورہ کو بچانے کے لیے کیا طریقہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ سٹی کے چاروں طرف ہم خندق گھڑا کھودیں گے، بہت بڑا گھڑا کھودیں گے، خندق کھودیں گے. جو ایمان والے پکے مسلمان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رائے کو پسند کیے اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کر لیں گے. سارے مسلمان صحابہ تیار. منافقین اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر وہ بولنے لگے کہ اتنا بڑا کام، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا. اسی لیے قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سستی کرنا ایک منافق کی علامت ہوتی ہے. سستی ایک بری صفت ہے، بری چیز ہے. کسی بھی چیز کے اندر ہم کو نہیں ہونی چاہیے، دین میں دنیا میں کسی چیز کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کے اندر چستی کے ساتھ، عبادتوں کو بجا لانے میں چستی، کوئی سستی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خیر، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، مختصر اس کا یہ ہے کہ ہم کو اگر کوئی بیماری لگ جائے اس کے علاج میں بھی سستی نہیں کرنا چاہیے. بات تو کہنے کی بہت ساری رہ گئی ہے، لیکن ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا، آج جو صورتحال تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک وغیرہ میں چاروں طرف سے ہم سنتے ہیں، ہمارے اپنے تمل ناڈو کی بھی آئے دن خبروں کو ہم پڑھتے ہیں. اومیکران نامی اس وائرس کی وجہ سے جو حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. تو ہم کو خود اپنے جو حکومت کی طرف سے جو گائیڈ کیا گیا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے کہ دوبارہ حسب معمول جو قوانین پابندیاں تھیں وہ ساری چیزیں لاگو ہونے جا رہی ہیں. تو خود ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کے ذریعے سے ہم اپنا نقصان بھی نہ کر لیں. اس کی وجہ سے جو اسٹیپ اٹھانا ہے اس اسٹیپ کے اٹھانے میں بھی سستی نہ کریں، اس کے اندر بھی سستی نہیں کریں گے. کھانے پینے کے اندر بھی احتیاط، بیماری سے علاج میں بھی احتیاط، اور بیماری لانے والی چیزوں کو کھانے میں بھی. جس طرح کہ ہم معمول سے کہتے ہیں پزا، برگر وغیرہ جو معدے کو بہت دیری کے ساتھ معدہ ہضم کرے گا، ایسی غذا نہ کھاؤ. ویسے ہی ابھی یہ جو سردی کے اسباب کی جو چیزیں ہوں گی، ایسی ساری چیزوں سے بھی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. ہم اگر کچھ بیمار ہو گئے، سردی میں پڑ گئے، بخار میں آ گئے، پورا خاندان ہمارے لیے پریشان ہو جائے گا، اور وہ خبر باہر جائے گی، ہم کو فلاں ٹیسٹ ساری چیزیں لینی پڑے گی. چھوٹے سے مزے کے لیے بڑا نقصان مول لینا یہ عقل مندی نہیں ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کا احتیاط کریں اور ماسک کا ہم اہتمام کریں، اور باقی جو بھی قوانین کہی جاتی ہیں ان سب چیزوں پر بھی پابندی کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جتنا کہا سنا گیا اس پر اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.